مسکراہٹ عصو ایمان۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں مسکراہٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو ان کا رعب ختم ہو جائے گا۔ مثلاً طبقاتی تقسیم کے حساب سے دیکھیے، صاحب مسکرا کر دیکھے تو ملازم کی فری یا تکلف ہونے کا ڈر، اگر ملازم مسکرا کر صاحب کو دیکھے تو بے عزتی کا ڈر، صاحب کہے گا تمہارے کیوں دانت نکل رہے ہیں۔ جبکہ رشتہ ازدواج میں منسلک لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ خاوند سوچتا ہے کہ اگر گھر آ کر بیوی کو مسکرا کر دیکھا تو سر پر چڑھ جائے گی اور سمجھے گی کہ میں عیاشی کر کے آیا ہوں، محنت نہیں، اس طرح اس پر میرا رعب نہیں پڑے گا اور وہ لفٹ نہیں کرائے گی۔ اس کے سارا دن گھر میں بیٹھنے میں اور میرا سارا دن محنت کرنے میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ بیوی اگر مسکرا کر شوہر کا استقبال کرے تو شوہر ساری تکن بھول جاتا ہے، گھر اس کو راغب کرتا ہے، جبکہ بیوی سوچ رہی ہوتی ہے اگر میں نے خوش دلی سے مسکرا کر اس کا استقبال کیا تو سمجھے گا کہ میں تو صبح سے بستر توڑ رہی تھی، آرام کر رہی تھی اور دن بھر بیکار رہی ہوں، کیونکہ گھر سنبھالنا کام نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کو پریشر دینے کے لیے اور گھریلو مصروفیات کی سوشل ویلیو بڑھانے کے لیے اظہار تھکاوٹ و ناراضگی ضروری ہے۔ حالانکہ اگر دونوں اپنی اوپر مصنوعی لبادہ چڑھانے کی بجائے حقیقت پسندی سے کام لیں اور مسکراہٹ کی ہائیڈ اینڈ سیک گیم کرنے کی بجائے اس کو خوش دلی سے پیش کر دے تو گھر جنت اور یہ رشتہ بہترین بن جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے مسکراہٹ زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، کوالٹی آف لائف امپروو کرتی ہے۔ مسکراہٹ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو کمیونیکیشن اسکل میں اہم مقام دیا گیا ہے۔ اس میں بہت کم انرجی درکار ہے، بغیر لفظ ضائع کیے بغیر بولے گڈ ولز گیسٹر کے طور پر کسی کو ریئر سروس کے بغیر بھیجی جاتی ہے۔ لہٰذا گھر سے باہر ایک اور مسکراہٹ رائج العام ہے جسے فرضی زبردستی کی مسکراہٹ کہا جاتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور کارپوریٹ سیکٹرز، غرض ہر جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ان سب ٹریننگ جگہوں پر میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اسمائل گیس ٹرو باڈی آپ کا مستقبل لینگویج حصہ ہونا چاہیے۔ کمیونیکیشن اسکل میں یہ مسٹ اینڈ پاورفل اسکل ہے۔ غرض ہر ایک کو مسکرا کر جواب دینے کی اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے کہ ایک ایئر ہوسٹس سے کسی نے پوچھا آپ کیسی ہے؟ مسکرا کر جواب دیا کہ سر میں درد ہے۔ درد کے ساتھ مسکراہٹ کا کمبینیشن یونیک تھا۔ کتنا کرب و اضطراب ہوگا اس میں اور کتنی دلخراش ہوگی اس کی پریزنٹیشن مسکراہٹ میں۔ طاقت تو بہت ہے، کہیں اس سے کام، موڈ، معاملات اور تعلقات سنور جاتے ہیں، کہیں ایسے بگڑتے ہیں کہ سنبھلتے ہی نہیں۔ ایک صاحب بہت خوش مزاج تھے، وہ ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے جو کہ خوش رہے اور رکھے، یعنی ان کی خواہش تھی کہ ہنستے مسکراتے زندگی گزر جائے۔ اسی تلاش میں وہ ایک خاتون کی مسکراہٹ پر فدا ہو گئے جو واحد خوبی ان کو چاہیے تھی مل گئی، فوراً شادی کر لی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ جس قدر خاتون کی مسکراہٹ دلکش تھی اس قدر خاتون کی شخصیت کانٹے دار تھی۔ خاتون صرف شادی سے پہلے ہی مسکراتی پائی گئی، شادی کے بعد وہ اپنا رعب جمانے، شوہر سسرال اور حالات معاملات کو قابو کرنے کے چکر میں شدید پالیسی پر عمل پیرا تھی جس میں کہیں مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ اپنے اوپر کرختگی اور چہرے پر رعب دار تاثرات طاری کیے رہتے تاکہ کوئی بے تکلف نہ ہو جائے اور ان کو ہلکا نہ لے۔ اس کوشش میں خاوند بیوی کی مسکراہٹ سے شادی ہوتے ہی محروم ہو گیا۔ جس کشش میں شادی کی گئی وہ ناپید ہو گئی، بلکہ شادی سے پہلے کیے گئے دیدار تبسم کی سزا شادی کے طور پر بھگتنی پڑی، اور بعد از شادی خوش ہونے کے لیے اور مسکرانے کے لیے، حتیٰ کہ مسکراتے چہرے دیکھنے کے لیے، پھر معاشرے کی دوسری خواتین کا ہی شکر گزار ہونا پڑا۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر دل تو خوش ہو جاتا مگر دماغ کا کہتا ہے بیچارے شوہر جن کے یہ بیویاں ہیں جن کے نصیب بھی میری طرح پھوٹ گئے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر مسکراتی ہوئی عورت اچھی خوش مزاج بیوی ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے مسکراہٹ ہمیشہ دوسری کی بیوی کی اور ڈانٹ اپنی بیوی کی اچھی لگتی ہے۔ بس یہ عورتیں برائی ہے، مسکراتی ہو تو دور سے ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ مسکراہٹ زن و جوہر انمول ہے جس سے گھر کے باہر ہی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی لائف اور ہاف لائف دونوں ہی بہت کم ہوتی ہے اور گھر پہنچتے پہنچتے ختم ہی ہو جاتی ہے، یا یوں کہیں مسکراہٹ زن کی ڈیٹ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہی ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ صرف بیوی گھر آتی ہے، مسکراہٹ راستے میں رہ جاتی ہے۔ اس قدر مہنگا سودا کر کے زندگی بھر کا خسارہ اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان دور سے ہی بیگانی مسکراتی ہوئی خواتین دیکھ لے، مگر اس کی کوشش میں انسان زیادہ تر خوددار ہی
ہوتا ہے۔ ہر خاتون کے چہرے مسکراہٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، بہت تلاش کے بعد شاذ و نادر ہی کہیں کوئی چہرہ تبسم لطیف لیے نظر آتا ہے۔ اس کوشش میں بندہ تک جاتا ہے، ادھر ادھر تلاش کر کے گردن اکڑ جاتی ہے، درد کرنے لگتی ہے۔ بہرحال ہر صورت میں ہی تبسم زن کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے شادی کی بجائے یا نہ کی جائے، کیونکہ تبسم لطیف نایاب چیز ہے، خواتین میں بھی بہت کم پائی جاتی ہے۔ بہرحال ہزار کوشش کے باوجود بھی انصاف کا دلکش مسکراہٹ کی خاطر لائی گئی خاتون سے نباہ نہ ہو سکا، تو انہوں نے عزم مصمم پکا ارادہ کیا کہ آئندہ پوری خاتون پسند کر کے شادی کریں گے، بلکہ خاتون کی سوچ، عادات، ترجیحات، معمولات وغیرہ کی ٹیسٹ رپورٹ لے کر انتہائی سوچ بچار کے بعد ہی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اتنے سارے جتن کرنے کے بعد بھی جن خاتون سے شادی کی گئی، ان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی صبر و شکر کے درمیانی راستے پر چلنا تھا۔ خیر سمجھ آ گئی کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو در لمحاً امتحان کی جگہ ہے۔ بیوی مسکرا کر بات شروع کرتی ہے تو خاوند کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی کہ یہ یقیناً کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے، کوئی بڑا خرچہ، کوئی بڑی فرمائش یا بڑا مسئلہ پیش کیا جانے والا ہے جس کو پورا کرنا مشکل ہوگا، اور اس کو یقینی آؤٹ آف وے ڈیمانڈ کو پورا نہ کرنے سے پیدا ہونے والے حالات کا سامنا کرنا ناممکن ہوگا، یعنی دونوں طرح نقصان نہ نگل سکے گا اور نہ تھک سکے گا، کیونکہ روزمرہ کے معاملات میں تو معمول کے موڈ اور تاثرات پر ہی چل رہے ہوئے ہے۔ جب کوئی آؤٹ آف روٹین کام کرنا ہو تو شوہر کی خدمت میں تحفہ تبسم پیش کیا جاتا ہے۔ یہ رشوت تبسم اشارہ ہوتی ہے کہ تیار کر لو اپنے آپ کو آنے والے لمحے میں ملنے والے جھٹکے کو سہنے کے لیے۔ انجام وہی ہوتا ہے جو کہ راشیوں کا ہوتا ہے۔ رشوت لینے والے اور رشوت تبسم دینے والے دونوں ہی کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے، مگر صبر یہ سوچ لیا کر لیا کہ جو نعمت دنیا میں نہ ملی انشاءاللہ آخرت میں ملے گی، یعنی بہترین مسکراہٹ والی حور، اور دنیا میں مونالیزا کی پینٹنگ وضع کر کے اور وائلٹ پہ اس کی تصویر رکھ کر کام چلا لیا۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، مسکراہٹ میں کوئی منفی جذبہ شامل کر دیا جائے تو اس کے اثرات سامنے آتے ہیں، مثلاً طنز، تحقیر وغیرہ۔ پھر یہ جذبہ خیر نہیں، ہتھیار بن جاتا ہے جس کو دوسرے کو زخمی کرنے کے لیے، تکلیف دینے اور مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ دوسرے کی بیوی مسکرا کر دیکھے تو اچھی، خوش اخلاق اور ملنسار لگتی ہے، اگر اپنی بیوی دوسرے کو مسکرا کر تو کجا صرف دیکھے بھی زہر لگتی ہے، اور اگر کوئی اس کو مسکرا کر دیکھے تو کچا چبا جانے کو دل چاہتا ہے۔ مسکراہٹ کا مزہ اصلی اور زیادہ وہی ہے جہاں دونوں کے مابین کوئی رشتہ نہ ہو، صرف مسکراہٹ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، نہ ہی تمام عمر پس نے شادی کا چانس ہو، یعنی مسکراہٹ تحفہ ہو، ہتھیار نہیں۔ قدرتی اسمائل اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ اگر کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہو اور آپ اداس ہو کر سر بازوؤں میں دے کر منہ لٹکا کر بیٹھ جائیں تو آپ مزید اداس ہو جائیں گے اور چھوٹی سی الجھن اور پریشانی بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اس طرح بیٹھنے سے آپ کے جسم میں ہارمونز بڑھ جائے گا اور اس کے اثرات جسم و ذہن کو مزید توڑ پھوڑ اور غم کی طرف لے جائے گا۔ جبکہ اگر اسی صورت میں آپ خوش دلی سے نہ بھی مسکرائے، کیونکہ پریشانی کے ساتھ خوش دلی نہیں ہوتی، صرف آپ اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہوئے سکون سے بیٹھ کر گہرے سانس لیں اور مسکرانے کا صرف فرسٹ بنا لیں۔ تھوڑی اوپر رکھیے۔ فرضی اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لانے سے بھی چہرے کے عضلات، مسلز استعمال سٹریچز ہوتے ہیں، جن کی بدولت جسم میں خوشی کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں، جو کہ جسم میں انرجی کو مینٹین کرتے ہیں، ڈپریشن کو کرو کرتے ہیں اور جسم کی اوور آل کیپیبلٹی کو امپروو کرتے ہیں۔ اس طرح انسان غم اور اس کے اثرات سے نکل آتا ہے۔ ایک صاحب کو یہ فارمولہ بہت اچھا لگا، انہوں نے ہر لڑائی کے بعد اسی پر عمل کرنے کا آغاز کیا۔ بیوی نے ایک دو مرتبہ دیکھا، پھر اس نے جو کہانی گڑھی وہ یہ تھی کہ ادھر تم میرے ساتھ باس کرتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو اور خود جا کر کسی کی یادوں میں کھو جاتے ہو۔ یہ کچھ عرصے سے تمہیں کون یاد آ رہا ہے؟ جب بھی لڑائی ہوتی ہے تم کسی بچھڑے کو یاد کر کے مسکراتے ہو، لگتا ہے دل ہی دل میں آہے بھرتے ہو، مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہو، کس کے خیالوں سے دل بہلاتے ہو، کہاں مگن ہو جاتے ہو۔ اس فارمولے مسکراہٹ سے ملنے والی فوائد سے فائدہ اٹھاتے زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ یہ دوا بھی ریئیکشن کرنے لگی، کیونکہ اس کے بعد بیوی جو ہنگامہ کھڑا کرتی، اس کے بعد فرضی زبردستی کی مسکراہٹ بھی چہرے پر لانے سے نہ آتی، مگر فارمولے کی طاقت پہچانی جا چکی تھی۔